يفقهوا قولي. نافرمانوں کو برائی سے روکنے والے. اجتماعی جرائم کے باب میں اللہ کا قانون ہے کہ جس بستی میں اعلانیہ احکام الہی کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہ ساری ہی قابل مواخذہ ہے. صرف ایسا گروہ جن کی غیرت ایمانی حدود اللہ کی اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی ہو اور اسے روکنے کے لیے ڈٹ جائیں وہی بچا لیے جائیں گے. عہد الست. تخلیق آدم کے وقت پوری نسل انسانی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بیک وقت وجود اور شعور بخشا اور اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی. یہ ازلی و ابدی میثاق اس بات پر دلیل ہے کہ ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے الہ واحد ہونے کی شہادت اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور لاشعور میں موجود اسی اقرار کے باعث بعض اوقات بڑے سے بڑے باغی اور سرکش حق کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہی ظالم ہیں. اللہ نے دل، دماغ، آنکھیں اور کان حق کی پہچان کے لیے عطا کیے، لیکن اگر انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارے اور حق کی پہچان کھو دے پھر ابدی جہنم اس کا ٹھکانہ بن جاتی ہے. دائی حق کو اللہ تعالیٰ نے تلقین کی کہ جب ایک دائی کو کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑے جو تمام حسیات رکھتے ہوئے بھی جانوروں کی جیسی زندگی گزارنے پر اصرار کرے تو دائی کو نرمی اور درگزر سے کام لیتے ہوئے الجھنے سے پرہیز کرنا چاہیے. البتہ حق کی تلقین کرنا ضروری ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ اور خاموشی سے سنا کرو. اہل کفر تم تعصب ہٹ درمی کی وجہ سے خدا کی آخری کتاب کی بے حرمتی کرتے ہو، شور و غل کرتے اس میں موجود قوانین کا مذاق اڑاتے ہو، لیکن اگر اپنا رویہ بدلو اور اسے سنو تو کیا عجب تم خود اس کی رحمت کے حقدار بن جاؤ. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس پر غور و فکر کرنے والوں کی زندگی فلاح و کامرانی سے بدل جاتی ہے. مال امت کے لیے آزمائش ہے. اللہ کی مدد اور اس کی بخشی ہوئی فتح میں جو مال ہاتھ آتا ہے وہ مال غنیمت نہیں بلکہ انفال ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے اور وہ جو چاہیں اس کے بارے میں فیصلہ کریں. مسلمانوں کو آپس میں تعلقات درست رکھنے کی تلقین کی گئی. اہل ایمان کی نشانیاں اللہ کے ذکر سے ان کے دل لرزتے ہیں. اللہ کی آیات سن کر ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ لوگ حقیقت میں مومن ہیں. انہی کے لیے اعلیٰ درجات ہیں. ان کے قصوروں سے درگزر ہوگا. ان کے لیے بہترین رزق ہے. میدان جنگ سے پیٹ پھیرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں. جب میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ ہو تو ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ پیٹ پھیر جائیں، سوائے اس کے کہ کسی خاص جنگی چال کے طور پر ایسا کریں یا کسی دوسرے جتھے سے جا ملنے کے لیے، ورنہ اللہ کے غضب میں گھر کر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے. کسوٹی. ایمان لانے کے بعد اللہ کی خوشنودی اور اس کا تقوی اختیار کیا جائے تو وہ مومن کو ایسی کسوٹی عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے اندر خود بخود صحیح اور غلط کا شعور بیدار ہو جاتا ہے. اللہ قصور معاف کرنے والا، فضل فرمانے والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.